حضرت گرامی السلام علیکم. الحاج شیخ غلام حسین جعفری کی بلندی درجات اور ارمغان علی کی والدہ کی صحتیابی کے لیے بلندر صلوات کر دیجیے. پہلا سوال ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین میں اس آیت میں امام مبین سے کیا مراد ہے؟ پہلے سوال گزر چکا ہے. میں نے کہا تھا کہ مفسرین نے 3 معنی کیے ہیں: لوح محفوظ، قرآن مجید، اور زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہے جناب امیر المومنین کی ذات گرامی صفات. یہ پرسوں سوال گزر چکا ہے. جی فرمائیے یہ کہ سید کی شان میں کوئی قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے یا نہیں، اور سید جو گناہ کرتا ہو اس کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے: اکرموا اولادی الصالحین للہ والصالحین لی. میری اولاد کا احترام کرنا اگر نیک ہو تو اللہ کی خاطر، اور اگر گناہگار ہو تو میرا لحاظ کرنا اولاد تو میری ہے. لہذا جب سید ہو اور گناہگار وہ لائق احترام ہے، بشرطے کہ اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے کوئی اور دین و مذہب اختیار نہ کرے، ورنہ اس کا شر فکر لو والا ہوگا. لہذا گناہگار ہونا اور ہے کہ بد عقیدہ ہونا اور ہے. لوگ کہتے ہیں جی اگر گناہگار ہے تو اس کا کیوں احترام کرے. میں کہتا ہوں بلا تشبیہ ماں باپ کو لے لو. ماں باپ گناہگار ہو تو اولاد ان کا احترام نہیں کرے گا. نسبت کا سلام ہے. ماں باپ گناہگار یا نیکوکار، نسبت ان کی یہ ہے کہ وہ باپ ہے نہیں یہ بیٹا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہوں، صاحب و ما فی دنیا معروفہ، دنیاوی طور پر بیٹی ان کے ساتھ اچھائی کرو، برائی نہ کرو. تو لہذا سادات اکرام کا احترام لازم ہے. باقی رہ گیا گناہ و ثواب. اگر سید نیکی کرتا ہے تو ثواب بھی دگنا، اگر خدا نہ خواستہ برائی کرے تو عذاب بھی دگنا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے کہ ہمارے لیے لائق احترام ہے، بشرطے کہ سید کا بھی احترام کریں. وہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو لوہے کی طرح کاٹتے ہیں، ان کو بھی چاہیے سادات بھی سادات کا احترام کریں. جی شیطان نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، آیا جو خدا کا انکار کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر نہیں جا سکتا تو شیطان کیسے حضرت آدم کو برگلا گیا تھا، اور حضرت آدم کو تو اللہ نے کلمات سکھا دیے تھے. اگر کبھی قیدیوں سے بات کی ہے تو قیدی جیل کے اندر ہوتے تھے، ملاقات کرنے والا باہر ہوتے تھے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. کس نے کہا کہ جنت میں گیا تھا؟ ناداہما، قرآن کے لفظ ہیں. انہیں قرآن کا آواز سے آواز دی حضرت آدم کو. وہ باہر کھڑا تھا، جناب آدم اندر تھے، تو اس نے نگاہ دی، بلند آواز سے ان کے ساتھ باتیں کی تھی. یہ لفظ ندا بتاتا ہے کہ حضرت آدم سے بہت دور فاصلے پر تھا. لہذا وہ جنت میں نہیں گیا تھا کہ نہ جا سکتا تھا. اس کو اللہ نے اس کو نگاہ دیا تھا، راندہ بارگاہ بنا دیا تھا. جنت میں کیسے جاتا؟ جنتیوں کے جہنمیوں کا مکالمہ قرآن میں ہے، سورہ مدثر میں ففی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کئی حافظ بیٹھے ہیں کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو جہنمی کہیں گے ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. اب جنتی جنت میں ہیں کہ جہنمی جہنم میں باتیں ہو رہی ہیں. وہ جنت کے باہر پڑا تھا. جی بعض حضرات شام میں جب زیارتوں کو جاتے ہیں تو حضرت بلال کی زیارت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. یہ بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. بلال وہ آدمی تھا کہ اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر کا نوکر تھا، غلام تھا، اس نے آزاد کر دیا. شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب جو سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفے بنے تو بلال نے ان کی بیعت نہیں کی تھی. حضرت ابوبکر نے بلا کے کہا میرے احسان کا یہی بدلہ تو نے دیا، میں نے تمہیں آزاد کیا تھا اور تو نے میری بیعت نہیں کی. اس نے کہا تو سنو میاں ابوبکر، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا مجھے اللہ کے لیے آزاد چھوڑو، اور اگر اپنی مقصد کے لیے کیا تھا تو پھر مجھے غلام بنا، میں تیری بیعت نہیں کرتا. اس پر آل محمد خوش نظر آئے، علماء
کیا جس کے فضائل لکھی آپ اس کی قبر پہ جا کر بھی حرمتی کرتے ہیں، پہلے اپنے اسلام کی خبر جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مولا علی کی جھولی میں رکھا اور سو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو اس وقت نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو اس وقت مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ کیا رسول اکرم نہیں ہوئی تھی، مولا نے اشارے سے پڑھ لی تھی، لیکن مکمل نماز تب ہوتی، قیام کرتے، رکوع بھی کرتے، سجود بھی کرتے، مولا نے اشارے کے ساتھ تو پڑھ لی تھی، لیکن مکمل کیونکہ وہ ایک اہم معاملہ در پیش تھا، ادھر پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جناب امیر المومنین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وحی میں خلل پڑے یا ان کی استراحت میں خلل پڑے، لہذا وہ دونوں کام کی اجازت ہے، اشارے کے ساتھ نماز بھی پڑھ لی، پیغمبر اکرم کا احترام بھی مد نظر رکھا، وحی کا احترام بھی کیا۔ جب سر پیغمبر جاگے، جب وہ سر اپنا اٹھایا تو پوچھا یا علی بتائیے نماز آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اس طرح۔ پھر پیغمبر اکرم نے دعا کی کہ یا اللہ، چونکہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں سورج کو بھڑکا دے۔ لہذا پیغمبر اکرم کے مطابق جناب خالق کائنات نے سورج دوبارہ پلٹایا، حیدر کرار نے وقت فضیلت پہ مکمل نماز ادا فرمائی، پھر سورج ڈوب گیا۔ یہ معجزہ جو ہے رد و شمس کا مسلمات میں سے جی۔ کیا قیام امیر مختار امام علیہ السلام کے اذن سے ہوا ہے یا اپنی طرف سے؟ میرے محترم اور پھر ان کے جناب اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جناب مختار کا پتہ ہے آپ کے، انہوں نے چونکہ قاتلوں سے بدلہ لیا تھا، پوری بنی امیہ کی مشینری اس کے خلاف کام کر رہی تھی، بنی عباس کے پورے ریڈر ان کے خلاف کام کر رہے تھے، لہذا ان کے خلاف کئی ہزاروں قسم کی داستانیں گھڑی گئیں۔ لب لباب یہ ہے، میں نے بحث کر کے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ انا فی شان من المتوقفین، ہم مختار کے بارے میں توقف کرتے ہیں، نہ یوں کہتے ہیں نہ وہ کہتے ہیں، لیکن میں نے اپنی سعادت الدارین میں ساری بحث مکمل کر کے سمیٹتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب مختار اہل ایمان بھی تھے، اور ان کے کارنامے میں زین العابدین علیہ السلام کی خوشنودی بھی شامل تھی۔ قبلہ کیا نبی اور امام پہ جادو ہو سکتا ہے؟ لبید ابن عاصم جادوگر تھا اور اس نے حضور پہ جادو کیا اور نازل ہوئی۔ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہودی نے پیغمبر پر جادو کیا تو پیغمبر کو ایک ہی بجائے دو نظر آتے تھے۔ ادھر قرآن بھی پڑھتے ہیں کہ سارے فرعون کے ملک کے جادوگر ایک طرف، اللہ کا نمائندہ حضرت موسیٰ ایک طرف۔ کون کامیاب ہوا تھا؟ دنیا جانتی اگر قرآن پر ایمان ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا پوری مملکت کے جادوگر ہار مان جاتے ہیں اور کلمہ کو خوش قسمت ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں اور تنہا موسیٰ ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے کبھی اللہ اس کو کامیاب نہیں کرتا۔ موسیٰ کے مقابلے میں سارے ملک کے یہودی جادوگر عاجز آ جائیں، ادھر ایک یہودی آ کر حسین کے نانے پہ جادو کرے، فخر موسیٰ پہ جادو کرے، جب پیغمبر کو ایک ہی بجائے دو نظر آئیں، پھر ان کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر یہ نظریہ بدلنا پڑے گا، پیغمبروں اماموں پر کبھی کوئی جادو اثر نہیں کرے۔ جی پوچھنے کی طرف سے جلدی جلدی۔ قبلہ کعبہ، ایک والد کا اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر کیا حق ہے، اور اگر وہ حق ادا نہ کریں تو اس کی سزا کیا؟ یہ شوہر پر تو پوچھا گیا کہ کیا حق ہے بیوی کا، بیوی پر شوہر کا، بچوں پر بھی، یعنی والد کا اور بچوں پر کیا حق ہے؟ دونوں حق، دونوں حق کی بات ہوگی نا تو جتنے شریعت میں حقوق ہے دو طرفے ہیں، ماں باپ کا حق اولاد پر، اولاد کا حق ماں باپ پر، استاد کا حق شاگردوں پر، شاگردوں کا حق استاد پر، بزرگوں کا حق خردوں پر، خردوں کا حق بزرگوں پر، شوہر کا حق بیوی پر، بیوی کا حق اپنے شوہر پر۔ بہرحال بچوں اور
بیوی کا فرض یہ حق یہ ہے شوہر پر اور باپ پر ان کے نان کا ان کے نفقہ کا مکمل انتظام کرے اپنی حیثیت کے مطابق، نہ کھانے میں کمی کرے نہ پہننے میں کمی کرے نہ رہائش میں نہ زیبائش میں، ہر شے مہیا کرے اور وہ بخل سے کام نہ لے، ستم نہ کرے، نان نفقہ بند کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن اولاد کا بھی پھر فرض ہے اور اپنا جو ہے بیوی کا بھی فرض ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، جب تک شوہر خلاف شریعت کو حکم نہ دے ہر بات میں اس کی فرما برداری کرے۔ اولاد کا بھی فرض ہے کہ باپ کی تابع داری کرے، دو طرفوں سے ہیں، اگر شوہر زیادتی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، بیوی اپنے شوہر کو لکھر مارے گی اس کی نافرمانی کرے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جی قبلہ اگر نماز میں تعمیم اور کتف حرام ہے تو اس کا کوئی ثبوت دے گا؟ تعمیم اور کتف، اچھا لفظ بھی کیجیے، تعمین ہے آمین کہنا تھے، کتف مانے ہاتھ باندھنا، یہ اختلافی مسائل بہتر ہے چھیڑا کرو، اس کے لیے میری تجلیات پڑھ لینا کہ میں نے آمین پر بھی بحث کی ہے، ہاتھ باندھنے کھولنے پر بھی، یہاں میں مجلس کو نہیں ماننا مناظرہ بنانا چاہتا، یہ تجلیات بھی دیکھ لینا، یہ میری تربیت الامامیہ میں پڑھ لینا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی واجب ہے یا باندھ کے پڑھنی چاہیے، یہ باہر قید کے مسلمات میں سے ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی سے لے کر مادی دوران تک پورے 4 معصومین ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے اور اس کو واجب سمجھتے تھے۔ باقی رہ گئے ہمارے بھائیوں کے 4 امام، امام مالک ہمارے ساتھ ہم نوا ہیں، وہ بھی مالکی بھی کھول کے پڑھتے ہیں، یہ باقی 3 امام ہیں وہ پڑھتے کہتے ہیں کہ باندھنا سنت ہے پر کھول کے کوئی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، تو لہذا ہمارے 12 ان کے 4 سارے کہتے ہیں کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن باندھی جائے ہاتھ باندھے جائیں تو ہمارے 12 کہتے ہیں نماز باطل ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کرنے کی سلامتی کس میں ہے؟ قبلہ کا فلسفہ جبر سمجھا دیں، یعنی اگر پہلے سے سب کچھ طے ہے کہ انسان نے یہ کام کرنے ہیں تو کچھ جزا و سزا کس بنیاد پر ہوگی؟ خدا کے بندوں کیوں عامہ کہتے ہیں جبر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ بل خیری و شر من اللہ تبارک و تعالی، نیکیاں بدیاں ترجمان اللہ تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ اگر نیکیاں کراتے ہیں تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ برائیاں خدا کراتا ہے بندے کا کوئی قصور نہیں تو جہنم میں ٹانگ بھی اپنی لڑکائے گا۔ یہ سب بخاری شریف میں لکھا ہے، لیکن اگر جنت اور جہنم میں بندے نے جانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا کام تھا نبی و امام بھیج کر، قرآن بھیج کر، آسمانی کتابیں بھیج کر لوگوں کو راہ بتانا، نیکی اور بدی کا راستہ دکھانا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ بندہ مومن بن کے جنت میں جائے، کہ جس کا جی چاہتا ہے بندہ کافر بن کے جہنم کے اندر جائے، بس بندہ فائل مختار ہے۔ کس احمد نے کہا ہے کہ بندہ مجبور ہے؟ اگر مجبور ہوتے تو پھر اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی۔ یہ زمانے میں ہماری بحث چلتی مفتی صاحب کے دور میں، اضیاء الحق کے دور میں، کہ وہ کہتے تھے ہاتھ یہاں سے کاٹنا چاہیے اور ہم کہتے ہیں انگلیاں سے کاٹنا چاہیے، انگوٹھا چھوڑنا چاہیے، ہتھیلی چھوڑنی چاہیے تاکہ تیمم بندہ کر سکے، وضو کر سکے۔ تو اس دنوں میں مجھے پرانی بات ہے یاد آ رہا ہے، تقریر میں میں نے کہا تھا کہ اگر یہ تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں سے کاٹنا چاہیے چور کا یا یہاں سے کاٹنا چاہیے، لیکن اگر چور عدالت میں جا کر کہہ دے میں نے چوری نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ چور کا ہاتھ یہاں سے کاٹو یا یہاں سے، پہلے ماننا پڑے گا چور نے خود چوری کی ہے، اور اگر کہہ دے میں نے تو نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، تو شرابی کو پکڑ کے لے جائیں تو وہ کہ اللہ نے پلوائی ہے، پھر اللہ کے خلاف مقدمہ کرنا پڑے گا، بندہ کا قصور کیا ہے؟ حافظ شیرازی نے آج سے 700 سال پہلے 800 سال کہتا کہ کہتے ہیں کہ درکوے دیکھ نامی مارا مدر ندادن مارا نامی پسندی تغییر دیکھ دارا، او میاں مولوی تجھے ہمارا کردار پسند نہیں، ہماری شراب خوری تمہیں پسند نہیں، ہمارا گناہ عصیان تمہیں پسند نہیں، تو جا کر اللہ کی قضاء و قدر کو بدلا۔ اس نے جو ہمیں اجازت نہیں دی کہ نیکی والے بازار میں قدم رکھیں،
جب اللہ نے لکھ دیا کہ ہم شرابیں پیے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں عقیدہ ہی غلط ہے، لا جبرا، اللہ نہ جبر نہیں کرتا، کہ بالکل عذاب بھی نہیں چھوڑتا، اس نے بندے کو فائل مختار بنایا، انبیاء و مرسلین بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، پھر نبیوں کے وسیع بھیجے، پھر علماء کرام بھیجے، سب نے بتایا کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب چلنا انسان کا کام ہے، وہ چاہے تو جنت کے راستے پہ چل کے جنت میں جائے یا جہنم والے راستے پہ جا کر جہنم کے سمندر میں موتل لگا۔ چلو اگر حضور کی حدیث سے اہل بیت نسل 5 ہیں، باقی ائمہ کس طرح حضور کی حدیث کی روح سے اہل بیت 5 ہیں، کس نے باقی ائمہ کس طرح اہل بیت میں شامل ہو گئے؟ 5 ہے۔ وہ اس وقت یہی موجود تھے، جناب نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، لوگ جن کو اہل بیت کہتے تھے، جناب نے فرمایا وہ نہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے جو آل محمد میں سے ایک کو شرف حاصل ہے، سب کو بھی حاصل ہے، وہ سارے خاندان ہیں، خاندان نبوت ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ صرف 5 طرح کرتا گئی ہے، بعد میں ظالم الہ تک بھی ہے، تو لہذا وہ سارے اہل بیت میں ہیں۔ اس وقت جو نام نے فرمایا یا اہل بیتی، تو لوگوں کے مقابلے میں کوئی کہتا تھا فلانے اہل بیت ہیں، کوئی کہتا فلانے اہل بیت ہیں، جناب نے فرما کر ان لوگوں کے دعوے کو باطل کر دیا، نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں بلکہ یہ جی۔ سائل نے سوال کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کو دے، تو مولا علی بھی اللہ کی سرکار میں پہنچے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کی سرکار میں تھے، اس نے سائل نے سوال بھی اللہ کے نام پر کیا تو مولا نے سن لیا، کیا تعجب کی بات ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سائل گیا تھے، مولا نے انگلی کا اشارہ کیا تھے، انگوٹھی اتاری، اتنی دیر تک سارے رکوع میں جھکے رہے، اگرچہ میں نے تجلیات میں ہر سوال کا جواب دیا، لیکن خدا بھلا کرے امام فخر الدین امام غزالی کا جنہیں احیاء العلوم میں اپنی سر العالمین میں لکھا کہ نہ سائل کو جانا پڑا کہ نہ مولا کو انگوٹھی اتارنی پڑی، اس نے سوال کیا، جب دیکھا کہ 1 منٹ 2 منٹ کا کسی نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے فوراً شکایت کا ہاتھ بلند کیا کہ پالنے والے گواہ رہنا، میں تیرے رحمت اللہ علیہ کے مسجد کے دروازے پر آیا، تیرے نام پر سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، تو مولا نے اشارہ کیا، وہ اشارے کا کرنا تھا کہ فاتار الخاتم من ید الی ید سائل، انگوٹھی اڑ کر سائل کے ہاتھ میں پڑی، نہ مولا کو انگوٹھی اتار کے پھینکنی پڑی، اشارہ پھیلنا تھا کہ انگوٹھی اڑ کر سائل کے ہاتھ میں ادھر نبی نے اور علی نے سلام پھیرا، ادھر خالق نے وحی کی ڈوری ہلائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اور ہر جگہ مطالعے میں جو لاہور میں چھپی ہے اس میں بھی ہے، جناب المعتد کا ترجمہ اردو میں چھپ گیا ملتان میں، اس میں بھی ہے، سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ مولا کی انگوٹھی وہ تو چاندی کی تھی، چاندی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، پر انگوٹھی کا نگینہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر ملک یمن کا خراج ایک پلڑے پہ رکھا جاتا اور مولا کائنات کی انگوٹھی کے نگینے کی قیمت دوسرے پلڑے پہ رکھی جاتی تو خراج یمن کا پلڑا وہ اٹھ جاتا کہ مولا علی کی نگینے کی قیمت کا پلڑا نیچے جھک جاتا۔ جب ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ درود شریف میں ہم کما صلی اللہ علیہ ابراہیم پڑھتے ہیں؟ ہاں
وہ جد انبیاء پیغمبر اکرم کی عبادت ماجد ہے، ان کے جد بزرگوار ہیں، لہذا اللہ نے ان پر قرآن میں کئی جگہ ہے کہ میں نے ابراہیم پر سلام بھیجا، میں نے آل ابراہیم پر بھیجا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تو پہلے بھیجتا رہا ہے اسی طرح ان کی اولاد میں سے جو فخر بنی آدم ہیں ان پر میں درود بھیج۔ کسی غیر کے ساتھ تو تشبیہ نہیں دے رہے، پیغمبر اکرم کو فخر تھا کہ میرا دادا ابراہیم۔ قبل از غروب اور قبل از طلوع اللہ کی تسبیح کا حکم ہے، یہ طلوع اور غروب سے کتنی دیر پہلے پڑھی جا سکتی ہیں؟ بس جب تک غروب نہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، جب تک سورج طلوع نہ کرے۔ وہ دو تسبیح ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک ہی ہے، اور دوسری ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ دوسری ہے کہ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم۔ وہ بھی 10 مرتبہ ہے، یہ بھی 10 مرتبہ ہے، اگر پڑھی جائے تو بہت بڑا کار ثواب ہے۔ جی ارشاد فرمائیے کربلا میں اصحاب کا پہلے اور بنی ہاشم کا بعد میں شہید ہونے کی وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ کہ جب تک ایک صحابی تھا وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ میری موجودگی میں آل محمد کا کوئی فرد شہید ہو۔ امام تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو بھیجنا چاہتے تھے، اپنے عزیزہ کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ان کی شان وفا کے خلاف تھا کہ ہمارے جیتے جی آل محمد کو کوئی پسند پہنچے۔ اسی بنا پر امام حسین نے فخر کیا تھا کہ جیسے بابا اصحاب خالق نے مجھے عطا کیے، نہ میرے نانے کو ملے، نہ بابے کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ ادھر تو وہ بلاتے تھے، کوئی آتا نہیں تھا، میں تکابر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ادھر امام فرماتے ہیں چلے جاؤ، میں اپنی تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، اور وہ جاتے نہیں۔ مولا ہم اس لیے چلے جائیں کہ ہم زندہ رہ جائیں اور آپ شہید ہو جائیں، اللہ ہمیں دل نہ دکھائے، ہمیں تو ایک مرتبہ مرنا ہے۔ اگر یقین ہوتا ایک دفعہ مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے، 1000 بار کا مرنا جینا گوارا کر سکتے ہیں، پر آپ کو تنہا چھوڑ کے زندہ رہنا گوارا نہیں کرتے۔ جی سورہ فتح میں امت کے گناہ معاف کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عربی عبارت میں ایسی کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ امت کے بعد ہی لیے قرآن کے لفظ ہیں لقد فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے میرا حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ امام رضا سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کے اگلے پچھلے گناہ کون سے تھے جو فتح مکہ کے بعد معاف ہو گئے؟ امام نے فرمایا گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کی نظر میں گناہ ہیں اور وہ واجب کا ترک کرنا یا فعل حرام کا بجا لانا ہوتا ہے، اور ایک گناہ ہے جو لوگوں کی نظر میں گناہ ہو پر شریعت میں گناہ نہ ہو۔ فرمائے اس سے مراد ہے وہ گناہ جو لوگوں کی نظر میں گناہ تھے پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی نیکی وہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے تھے 360 جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو خدا ایک ہے نجات پا جاؤ گے۔ تو قرآن گواہ ہے کہ لوگوں نے جب سنا تو وہ کہتے تھے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ عجیب نبی ہے جو کہتے 360 کو چھوڑ دو، ایک کو مان لو۔ لہذا وہ کہتے پیغمبر سے کہ یہ دعویٰ چھوڑ دو، ہمارے خدا کا گلہ چھوڑ دو، توحید پروردگار کا اعلان چھوڑ دو۔ پیغمبر نے جب نہ چھوڑا انہیں پیغمبر کو دیس نکالا دے دیا۔ یہ اتنا ناقابل جرم تھا ان کی نظروں میں کہ پیغمبر کو مکے سے نکال دیا، ہجرت کر کے مدینے چلے آئے، اور اس وقت لڑتے بھی رہے، مرتے بھی رہے، مارتے بھی رہے۔ جب فتح مکہ ہو گئی اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردنوں میں تاؤ، بارگاہ رسالت میں جب جکڑ پکڑ کے لائے گئے تو پیغمبر نے ان پر نظر ڈالی، خدا کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں تیرا شکر